اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو دیکھ رہے ہیں تو اس جدول میں فاعل اور مفعول کی ضمیروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں مشخص کیا گیا ہے۔ ضمائر فاعلی جو کہ اس میں بھی 14 ہوتے ہیں گردان ضمائر میں بھی ضمائر فاعلی ماضی اس کا ہم گردان کریں تو کیا ہوگا؟ ضمائر فاعلی ہم ماضی میں گردان کریں تو مثلا اس طرح ہوگا۔ دیکھیں آپ پہلے میں ہوا مستتر ہے، پھر الف ہے، پھر واو ساکنہ ہے، پھر اس کے بعد یا آتے ہیں، اس کو مستتر رکھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد الف ہے، پھر نون ہے، نون فتحہ جس میں زبر والا نون کہا جاتا ہے، اس کے بعد تائے مفتوحہ کہا جاتا ہے، تما ہے، پھر اس کے بعد تم، تی، تما، تنا، تو، نا، یہ تمام کیا ہے؟ اس کے ہم ایک گردان کریں تو 14 کے 14 کا اس طرح ہوگا۔ ہوا اور الف واو یہ ضمائر فاعل ہوا، الف واو ہیا، اور الف نون مفتوحہ، تا، تما، تم، تی، تما، تنا، تو، نا۔ اور ضمائر مفعولی کیا ہوگا؟ اس میں جو ہے فاعل میں کیا ہے فعل ماضی میں مثلا یہ مضارع میں آ جائے تو ضمائر مفعولی کو پہچاننے کے لیے وہ بھی 14 ہے۔ مثلا ہو ہے، ہاپش ہو، یہ ضمائر مفعولی جہاں بھی نظر آئے، ہوا نہیں ہوا تو فاعل ہے، ہو یہاں پر ضمائر مفعولی میں سے ہے۔ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یہ، نا، دیکھو یا سائلنٹ ہے اور نا بھی یہاں پر آ جائے تو یہ ضمائر یاد رکھنے کی چیز ہے، کیونکہ یہ ضمائر مفعولی اور ضمائر فاعل میں ہمیں تمیز ہونے چاہیے۔ اسی طرح اب مضارع اور امر کے جو ضمائر فاعلی ہے وہ بھی اسی طرح ہے۔ مثلا کیسے پہلے میں کیا ہے؟ ہوا ہے، ہوا مستتر ہے، پھر اس کے بعد پھر وہی الف ہے، پھر واو ہے، ضمائر فاعل کہتے ہیں، یہ فعل ماضی میں بھی ہے اور امر میں بھی اسی طرح ہے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھے صیغے میں ہیا مستتر رہے گا، پھر اس کے بعد پھر الف تثنیہ ہے، پھر نون ہے، یہ ضمائر مفعولی کہلائے گا متصل، آپ اس کو ضمیر بارز بھی کہتے ہیں۔ اور انتا مستتر ہے، اور اس کے بعد پھر الف ہے، پھر واو ہے، پھر یا ہے، پھر اس کے بعد الف ہے، پھر اس کے بعد نا ہے، نون ہے یہاں پر یہاں نون علامت جمع ہے، پھر اس کے بعد انا و نحنو، پھر یہ دونوں بھی انا اور نحنو بھی مستتر ہمیشہ رہنے والے ضمیر ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ضمائر جو ابھی بیان کیا ہے اس جدول میں ہم آپ کو بتا دیا ہے کہ اس جدول میں فاعل اور مفعول کی ضمیروں کو ہمیں مشخص کرنا تھا، لہٰذا ان ضمیروں کو ہمیں جب بھی آیات و قرآن و احادیث فرامین معصومین میں دیکھیں تو ہم تاکہ پہچان سکیں کہ کہاں پر ضمائر فاعلی ہے اور کہاں پہ ضمیر مفعولی ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے لیے ضرورت پیش آنی تھی۔ تو انشاءاللہ کل کے بحث میں ہم انشاءاللہ فعل مضاعف کے ہم بحث کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔